السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کی آج کی اس نشست کا سوال یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ وطر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مختلف جو ہے ہم نے طریقے سنے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کچھ رکوع سے پہلے اٹھاتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقہ شریعت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ پیارے بھائی، وطر کے حوالے سے بہت متنوع بحثیں ہیں جو محدثین نے کی ہیں۔ 10 قسم کے اس میں مسائل ہیں، اس کا وجوب، اس کا وقت، اس میں قنوت کا مقام، اس حوالے سے کئی چیزیں ہیں۔ امام محمد ابن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وطر کے متعلق مستقل کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں بھی نماز کے احکام کو وطر کے مسائل کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ وطر رات کی نماز ہے اور واللہ عالم یہ ایک تاکیدی حکم ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدگی رکھی، اور سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ سواری پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی ادائیگی کی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری پر نہیں پڑھا کرتے تھے اور وطر سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، تو گویا یہ فرائض میں سے تو نہیں ہے اور تاکیدی نماز ہے، اور ہے بھی یہ رات کی نماز۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری کتاب الوطر میں حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رات کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نفلی نماز کو 2 کر کے پڑھا کرو، اور اگر صبح کا ڈر ہو تو اوتر بواحدۃ یا توتر بواحدۃ، تو 1 رکعت وطر پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام محمد ابن نصر المروزی نے اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں عمل ثابت کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر بھی پڑھ لیتے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اور 5 بھی پڑھ لیتے تھے، اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ اگر آپ کو فجر کے ہونے کا اندیشہ ہوتا تو آپ ایک وطر پڑھتے۔ یہ آخری جملہ یہ بتاتا ہے کہ وطر رات کی نماز ہے، یہ دن کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اگر دن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رات کی نماز ہے، اس کو ادا کیا جائے گا رات کو ہی، دن کو اس کی واللہ عالم کوئی قضا نہیں ہے، اگرچہ مسئلے میں اختلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد رہ جاتی تو صبح آپ نماز ظہر سے پہلے 12 رکعتیں مکمل کر لیا کرتے تھے، وہ بطور قضا نہیں ہے، بطور استحباب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل۔ تو اگر رہ جائے، کبھی ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ نہ اگلے دن پڑھنے کی، اگلی رات اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے جفت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی قضا کی ضرورت ہے، بس استغفار کیا جائے، یہی کافی ہے۔ دوسری بات قنوت کی آپ نے کی ہے، تو قنوت کے حوالے سے ایک پورا مستقل باب ہے صحیح بخاری میں وطر کے قنوت کے متعلق، اس میں 3 یا 4 احادیث ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی سب حدیثوں کے راوی ہیں، انہوں نے بالکل وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از رکوع قنوت کرنا یہ بیر معونہ اور واقعہ رجیع کے موقع پر تھا۔ آپ فرض نمازوں میں، فجر کی نماز اور دیگر نمازوں میں بھی ذکر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت فرماتے تھے۔ اس کا تعلق وطر کے قنوت کے ساتھ نہیں ہے۔ جو وطر کا قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ہے۔ راوی نے پوچھا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی وطر کا قنوت رکوع کے بعد ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس نے یہ کہا ہے اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ رکوع کے بعد قنوت نازلہ اور رکوع سے پہلے قنوت وطر ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، بغیر کسی اللہ اکبر کی تکبیر کہے یا بغیر ہاتھوں کو اٹھائے، کیونکہ ان دونوں باتوں کا ثبوت واللہ عالم میرے علم کی حد تک نہیں ملتا ہے، قرات کریں اور ساتھ ہی قنوت شروع کر دیں، واللہ عالم۔